السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، 27 تاریخ ہو گئی ہے، کس کی بلا؟ اپریل کی، اور گرمی آ گئی ہے، اے سی وی سی چل رہے ہیں۔ اچھا سر جی، ایک بڑی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ جو ویڈیو وائرل ہو جائے نا، اس کے اوپر پھر گفتگو کرنے کا اور بات کرنے کا، پھر آپ کو بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ سر جی اس کے اوپر آپ کیوں نہیں کر رہے۔ دیکھیں، اقرار الحسن ایک سریعام ٹی وی پہ جو ARY پہ پروگرام کرتا تھا، وہ اپنے پروگراموں کی وجہ سے مشہور تھا، جس میں کوئی لوگ اس کو بولڈ کہتے ہیں، کوئی لوگ اس کو بدتمیزی کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں گھس جائیں اور اندر کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں، کسی فیکٹری میں گھس جائیں تو اندر ویڈیو بنانا شروع کر دیں، اور ان کو گالم گلوچ اور یہ وہ سارا پوری پلاننگ کر کے کی۔ اب اس نے سیاسی پارٹی بنائی ہے، ARY بھی چھوڑ دی ہے۔ کل اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ وہ ملائیشیا سے لاہور ایئرپورٹ آیا، اور جب ایئرپورٹ آیا تو وہاں ایک FIA کا اہلکار تھا۔ اس نے ایسے، وہ گزر رہا تھا تو اس نے جملہ کر دیا کہ اس بندے کا حال بھی جواد احمد سنگر جیسا ہوگا۔ یہ اس کے فکرے ہیں۔ تو بس پھر اقرار الحسن وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے میری بدتمیزی کی ہے، اور آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ میرا حشر جواد جیسا ہوگا؟ حالانکہ جواد کا بھی کوئی برا حشر تو نہیں نہ ہوا، کوئی جواد نہ جیل میں گیا ہوا ہے نہ وہ کچھ کر رہا ہے، تو جواد کا بھی برا حال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جمعہ 8 دن ہوئے اس نے پارٹی بنائی ہے۔ سر جی، پارٹیاں ہر کوئی بناتا ہے، میں نے بھی پارٹی بنائی ہے، آپ سب کو پتہ ہے، پاکستان جسٹس پارٹی میں نے 2012 میں بنائی تھی۔ اس میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ بنے تھے، لیکن وہ نہیں چلی، پارٹی ہماری نہیں چلی جیسے دوسری پارٹیاں چلتی ہیں۔ سر، اس ملک میں یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ کوئی بھی تیسری یا چوتھی پارٹی بنے نا، اور وہ پوری ابھر کے سامنے آ جائے۔ یہ آپ کو قریب جو ہے نا عمران خان کی مثال ملے گی۔ عمران خان کی ایک تیسری پارٹی تھی جس نے دونوں بڑی پارٹیوں کو تقسیم کر کے اپنی جگہ بنائی، جبکہ اس سے پرانی پارٹیاں، جماعت اسلامی دیکھ لیں، جمعیت علماء اسلام دیکھ لیں، اور ANP اور محمود اچکزئی کی اور پلیجو کی، بہت ساری پارٹیاں چلی ہیں نا، کسی نے بھی اتنی ترقی نہیں کی۔ یہ ماننا پڑے گا آپ کو۔ میں بھائی مسلم لیگ نون کا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان نے ترقی کر کے تیسری بڑی پارٹی بن کے آیا، اور پھر وزیر اعظم بھی بنا۔ اس کو چھوڑیں کیسے بنا کیسے نہیں بنا، لیکن یہ اس کا یہ کمال ہوا کہ وہ عوامی سطح پہ ابھر کے سامنے آیا۔ تیسری پارٹی بن کے آنا، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بھٹو کو یہ ہوا تھا۔ وہ اس ٹائم مسلم لیگ نون تھی، لیکن وہ شروع کے دن تھے پاکستان بننے کے، بالکل یہ ابتدائی سمجھو 10 سالہ وہ دور تھا، اور وہ ایوب خان کا جناب وہ وزیر خارجہ یا کو وہ بھی بنا تھا۔ تو وہ ایک وہ مثال تھی۔ پھر پیپلز پارٹی آ گئی، 30-40 سال سے پیپلز پارٹی اور 40-50 سال سے مسلم لیگ نون، یہ ڈامینیٹ رہی ہیں، تیسری قوت بنی ہے۔ اب جواد نے پارٹی بنائی، میں نے جسٹس پارٹی بنائی، اقرار الحسن نے بنائی، ڈاکٹر قدیر خان نے بنائی، چیف جسٹس افتخار چودھری نے بنائی، تو نہیں چلی ہماری پارٹی نہیں۔ میں کل ہی مذاق کر رہا تھا اپنی پارٹی کا، اس میں سیریس ہونے کی بات اقرار صاحب نہیں ہے۔ میں کل ہی مذاق، میں نے کہا جب میں نے پارٹی بنائی نا، تو کچھ 6 مہینے بعد اس میں سے ایک گروپ بن گیا، اس میں سے 37 لوگ نکل گئے، 37۔ تو مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ ملک صاحب آپ نے جو پارٹی بنائی ہے نا جسٹس پارٹی PJP، اس میں سے 37 بندے آپ کی بغاوت کر گئے ہیں۔ تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا یار میرے پارٹی میں 37 بندے تھے، اس کا مطلب میری بڑی پارٹی تھی، 37 لیڈر اس میں سے نکل کے علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے وہ بعد میں واپس آ گئے تھے لیکن میں نے اپنا مذاق اڑایا کہ یار ٹانگے دی سواریاں، ہر کوئی شیدہ ٹلی کی پارٹی چلی ہے؟ نہیں نہ چلی۔ تو اقرار الحسن نے جو سر وہاں پہ FIA کے بندے سے تلخ کلامی کی ہے، یہ میرا یہ انالیسز ہے کہ اقرار الحسن نے
بدتمیزی کی ہے، اور اقرار الحسن کو کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ سرکاری کام میں مداخلت اور رکاوٹ ڈالنے کی ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ یہ میرا غیر جانبدار تبصرہ ہے۔ مجھے کیا اقرار الحسن سے سر جی، مجھے کیا اقرار الحسن سے۔ اور دوسرا میں جواد احمد کی بھی وہ مثال دے دوں، کیونکہ اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے۔ جواد احمد صاحب نے اچھی ایفرٹس کی ہیں سکولوں وغیرہ کی، یہ وہ، لیکن وہ بھی کئی دفعہ اوور ہو جاتا ہے، عمران خان کو گالیاں دینے لگ جاتا ہے۔ یہ سر جی جب ہم نے پارٹی بناتے ہیں نا، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بڑے کو گالیاں دیں تاکہ اپنا قد بڑا کرے، اپنا قد بڑا کرنے کے لیے۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے سر۔ اچھا، میں نے جب مسلم لیگ نون چھوڑی، یہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس میں نے کیا، میں وکیل تھا، اس سے میرے رانا ثناء اللہ سے اختلاف پیدا ہوئے۔ میں نے کہا انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو پناہ دی ہے، پیپلز پارٹی کو، یہ وہ۔ تو جب میں علیحدہ ہوا نا، تو مجھے پیپلز پارٹی والے میرے پاس آئے کہ سر مسلم لیگ نون کے خلاف بیان دو۔ میں نے کہا کیوں دوں بھائی، انہوں نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ میں خود علیحدہ ہوا ہوں رانا ثناء اللہ کی وجہ سے، میں نون کے خلاف کیوں بیان دوں؟ کہ تو آپ بڑے مشہور ہو جائیں گے۔ میں کہا نہ بھائی، ایسی مشہوری مجھے نہیں چاہیے۔ تو کئی دفعہ بڑے کو گالی دینے کے لیے، اپنا قد بڑا کرنے کے لیے آپ بڑے کو گالی دیتے ہیں۔ جواد احمد ایسا کرتا ہے، اور وہ بدتمیزی کی طرف چلا جاتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اس نے طارق ریحان کو انٹرویو دیتے ہوئے اس کو گالیاں دی ہیں، اس کو کہا دفع ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ پھر ایک اور بندہ گیا، اس کو اس نے گالیاں دی ہیں، وہ دیتا ہے گالیاں، وہ دیتا ہے۔ تو جواد احمد بھی غلط کرتا ہے، اقرار الحسن بھی بالکل غلط کرتا ہے۔ پازیٹیو طریقے سے اپنی پارٹیاں چلائیں جیسے لوگ چلا رہے ہیں۔ بھئی اس نے پارٹی بنائی ہے، کیا نے ابھی ریسنٹ پارٹی، یہ تحریک استحکام، وہ پارٹی بھی نہیں چلی۔ یہ ہمارے وزیر اعظم، او یار، اے جہازاں دی کمپنی دا مالک شاہد خاقان عباسی، اس نے بھی تو پارٹی بنائی ہے، وہ بھی نہیں چلی، ٹھیک ہے۔ ہماری جسٹس پارٹی بھی نہیں چلی۔ تو اس میں کون سی بات ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے بنائی ہے، افتخار چودھری، شاہد خاقان عباسی، یہ میں بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، بھٹو کو کئی چھوڑ کے گئے، انہوں نے پارٹیاں بنائی ہیں، غنوہ بھٹو نے، وہ کوئی چلی ہیں؟ نہیں چلی، کوئی بھی نہیں چلی۔ تیسری بڑی قوت بننا بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی جدوجہد جماعت اسلامی نے کی ہے، وہ ایک پریشر گروپ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑی کوشش کی ہے، وہ پریشر گروپ سے اوپر آئے ہیں، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ کسی صوبے میں یا کہیں حکومت نہیں بنا سکتے۔ حالانکہ ان کے والد صاحب نے بنائی تھی، مفتی محمود صاحب نے، لیکن وہ بھی میل ملاقات کر کے۔ تو اقرار الحسن غلط ہے جی، میرا تجزیہ ہے، اقرار الحسن غلط ہے، اور جواد احمد بھی غلط ہے۔ میں پی ٹی آئی کے خلاف ہوں، آپ سب کو لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اس مسئلے میں اقرار الحسن نے کہا ہے آپ یوتھیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو پریشرائز کیا ہے، اس نے کوئی بات ایسی نہیں کی۔ تو یہ جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ اقرار الحسن نے ڈرامہ کیا ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں یہ میرا مطالبہ ہے، اور یہ میرا تجزیہ بھی یہی ہے۔ آپ کو اگر برا لگے، میں پتہ ایک بات کہتا ہوں، سب سے بیلنس پالیسی ہمیشہ مسلم لیگ نون کی رہی ہے، ذاتیات پہ نہیں آتی۔ آپ کہیں گے آپ عمران خان میں، عمران خان کو تو میں سب سے زیادہ چبل کہتا ہوں، کیونکہ وہ جس طرح مولانا فضل الرحمان ڈیزل اور فلانا مریم نواز، تم ایسا نہ کیا کرو، کیپٹن صفدر تم سے روٹھ جائے گا، یہ وہ تو اس نے بنیاد تو اس نے ہی رکھی ہے، ان گھٹیا جملوں کی بنیاد تو اس نے رکھی ہے سر۔ محمود چکزئی کو بھی کہتا تھا دھوتی لین والا جی چبل آدمی، تو میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس جو ویڈیو اب وائرل ہوئی ہے، اس میں 100% اقرار الحسن کا قصور ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، آپ کو سلام، آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ بتائیں کہ میں نے جو تجزیہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے سائیں جی، اللہ حافظ۔